سورہ کاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ ذی وہ ذات، انزلہ جس نے نازل کی، علی عبدہ کتاب اپنے بندے پر کتاب، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ نہیں بنایا اس کے لیے عوجا کوئی کجی وغیرہ، یعنی سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھا راہ رکھا ہے۔ قَيِّمًا لِيُنذِرَ یہ سیدھا راہ ہے، اور تاکہ آپ ڈرائیں باسن شدیدہ سخت تکلیف سے، ملتن جو اس کی طرف سے آئے گی، یعنی اس عذاب سے ڈرائیے کہ جو اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے کسی وقت۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو، وہ ایمان والے الذین یعملون الصالحات جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے اجر حسنا اجر ہے بہت اچھا، ماکثین فیہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور ڈرائیے ان لوگوں کو قالوا جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا اللہ کی اولاد ہے، ما لہم بہ من علم جس کا انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، ولا لآبائہم نہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم تھا، وہ بھی جاہل تھے، بت بناتے رہے، یہ بھی جاہل ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ کبرت بڑی ہے کلمتن یہ بات، تخرج جو نکلتی ہے من افواہہم ان کے منہ سے، یعنی یہ اللہ کی اولاد کہنا یہ معمولی بات تو نہیں ہے، یہ بہت بڑی۔ ان یقولون نہیں کہتے الا کذبا مگر جھوٹ، فلعلک باخع شاید کہ آپ جان پر کھیلنے والے ہیں، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہ لائیں بہذا الحدیث اس بات پر، اسف افسوس سے، یعنی قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کیوں اتنے زیادہ غمزدہ اور پریشان ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ بے شک ہم نے کیا جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ یہ زیب و زینت ہے اس کی، لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم آزمائیں، ایہم کون ان میں سے احسن عملا اچھے عمل کر کے آتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا بے شک ہم کرنے والے ہیں جو کچھ اس زمین پر ہے، سعیداً جو رزا چٹیل میدان۔ ام خسبت یا آپ نے گمان کیا ان اصحاب الکہف کہ بے شک غار والے، والرقیم اور جنگل کے کنارے والے، کانوا من آیاتنا عجبا یہ ہماری آیتوں میں سے بڑی عجیب آیتیں ہیں۔ یہ بعض علماء نے کہا ہے کہ کہف اور رقیم ایک ہی ہیں، بعض نے کہا ہے کہ وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں۔ اذا والفتیہ تو جب وہ نوجوان آئے الی الکہف غار میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، اور بڑا ذلیل انسان تھا جو مسلمانوں کو زبردستی مشرک بناتا اور بتوں کو سجدے کرواتا تھا، تو جو نہ سجدہ کرے اسے قتل کرا دیتا تھا۔ تو لوگ ڈر کے مارے اس کے کہنے میں آتے اور سجدے کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ تو چند نوجوان تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے ان بتوں کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو بادشاہ نے ان کو پکڑ کے ان کو کہا کہ تمہیں صرف ایک رات کی مہلت ہے، اگر کل تک سجدہ کر لو بتوں کو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں قتل کر دیا۔ تو وہ راتوں رات وہاں سے بھاگ کے نکل گئے، شہر سے باہر نکلے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے بطیر اس کو پیچھے موڑنا چاہا لیکن وہ کتا واپس نہیں ہوا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مجھے زبان دے دے میں ان کو سمجھا دوں کہ میں تمہارے ساتھ جو لگا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تم جاؤ گے میں بھی وہاں چلا جاؤں گا، یعنی تم جنت میں جاؤ گے تو میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو بھی حس دی ہوتی ہے، وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اب وہ کتا ان کے ساتھ ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شان بھی قرآن میں بیان کر دی ہے۔ تو وہ اس سے بادشاہ سے نکل کے چھپ کے وہ غار میں جا کر بیٹھے کہ آج رات کو یہاں گزارا کریں گے تو کل نکل کے آگے چلے جائیں گے۔ تو اس کا ذکر ہے اذا والفتیہ تو جب وہ نوجوان
آ گئے للکاف غار میں، فقالو کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں من لدنکا اپنی طرف سے رحمتن رحمت، وہیئ لنا اور تیار کر ہمارے لیے من امرنا ہمارے معاملے میں رشدا کوئی بھلائی، یعنی کوئی راستہ ہمارا نکال دے تاکہ ہم ان سے نکل جائیں۔ فضربنا ہم نے تھپکی لگائی علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف غار کے اندر، سنین عددا کئی سال۔ وہ لیٹے نا آرام کے لیے، بس لیٹے ہی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو اپنے ولیوں کے بارے میں فرماتا ہے ہم نے ان کو تھپکیاں دے کے سلایا ہے۔ اللہ کے ولی ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ نگہبانی کیسے کر رہا ہے۔ ثم بعثناہم پھر ہم نے اٹھایا، لنعلم تاکہ جانے ای الحزبین کون دونوں گروہوں میں سے اقصی زیادہ درست بات کر رہا ہے، لما لبثوا امدا کہ جب وہ ٹھہرے ایک مدت تک۔ اس کے دقیانوس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا تھا، 300 سال گزر گئے تھے، تو ایک اور بادشاہ آیا تھا بیدروس، وہ نیک آدمی تھا، مسلمان تھا، تو اس نے آ کر اصلاحیں کی، لوگوں کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں میں ایک اختلاف یہ پیدا ہوا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں ہے۔ تو اب اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے دکھا دیا کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، یہ محال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ پر، نبأ ایک خبر کی، بالحق کے جو ٹھیک ٹھیک ہے، انہم فتیۃ وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا، وربطنا علی قلوبہم اور ہم نے ان کو ڈھارس بندائی، اذ قاموا جب کھڑے ہو گئے، بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ ہم اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے، الہا کسی اور خدا کی، لقد قلنا اذا شططا اگر ایسا ہو تو پھر تو ہم بڑے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہؤلاء قومنا یہ وہ قوم ہے، اتخذوا من دونی آلہہ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو خدا بنا لیا، لولا یاتون علیہم کیوں نہیں لاتے ان پر بسلطان بین کو واضح دلیل، یعنی دلیل سے کریں نا کوئی کام بھی، کوئی دلیل لائیں، آسمانی کوئی دلیل ہے تو۔ فمن اظلم کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے افترا علی اللہ کاذبا جو اللہ پر جھوٹ کر لے، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ جب تم ان سے جدا ہوئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور وہ جو عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا کی، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ یعنی لوگوں سے بھی جدا ہوئے اور مشرکوں سے بھی الگ ہوئے، تو آ کر کیا کیا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ غار میں ڈیرا لگا دیا، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ پھیلاتا ہے تمہارا رب میں رحمتی اپنی رحمت، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ اور تیار کرتا ہے تمہارے لیے من امرکم مرفقا تمہارے معاملے میں نرمی، وَتَرَى الشَّمْسَ دیکھے گا سورج کو تو اذا طلعت جب وہ طلوع کرتا ہے، تزاور عن کافٍ تو بچ کے نکل جاتا ہے ان کی غار سے، یعنی ان کو دھوپ نہ لگے۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے کہ دھوپ سے بچانے کے لیے سورج کو کہا کہ تو سائڈ پر ہو کے چلا جا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ تزاور عن کافٍ ان کی غار سے بچ کے نکل جاتا ہے، ذات الیمین دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ جب شام کو غروب ہونے کا ٹائم ہوتا، ذات الشمال پھر بائیں جانب وہ نکل جاتا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ وہ کھلی جگہ پڑے تھے، یعنی غار بہت بڑی تھی اور دھوپ جب سورج طلوع ہوتا پھر بھی پڑ سکتی تھی اور جب غروب ہوتا پھر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان پر دھوپ نہیں پڑنی چاہیے۔ فرمایا ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی ہے تم میں سے ہے، من یاد اللہ جسے اللہ ہدایت دے فهو المعتد وہ اصل ہدایت پانے والا ہے، وَمَن يُضْلِلْ جسے گمراہ کرے فلن تجد لہ نہیں پائے گا تو اس کے لیے ولیا مرشدہ کوئی ولی مرشد، یعنی اس کے لیے کوئی مرشد وغیرہ نہیں ہے جسے اللہ گمراہ کرے۔
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تو گمان کرے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رَقُودٌ، حالانکہ وہ آرام کر رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہے، یعنی وہ سو گئے ہیں اور ان کی وفات بھی ہو گئی ہے لیکن ہم ان کی کروٹیں بدل رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور الٹ رہے ہیں ان کے ایک جانب کو دوسری جانب، اور ذات الیمین دائیں جانب، کبھی ذات الشمال بائیں جانب، وَقَلْبُهُمْ باسطٌ، اور ان کا کتا بیٹھا ہے ذراعے اپنے بازو پھیلائے ہوئے، بالوسید چوکھٹ پر، بھائی کتا اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ، اگر تو مطلع ہو جائے علیہم ان پر، لَوَلَّیْتَ بھاگ جائے، تو منہم ان سے فرارن بھاگ کے جانا، یعنی مڑ کے بھاگ جائے تو، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تیرے اندر رعب بھر جائے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیں، یعنی جو مسئلہ درپیش ہو گیا تھا بیدروس کو کہ قیامت کے بعد یعنی مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں، اب اس مسئلے میں وہ جو بیدروس تھا بادشاہ، وہ ایک الگ کمرے میں بند ہو گیا، اپنے آپ کو بند کر لیا کہ اے اللہ جب تک تو کوئی نشانی نہیں ظاہر کرے گا میں باہر نہیں جاؤں گا، اب کوئی نشانی ظاہر کرتا کہ ویسے تو میں نے ان کو دلائل دیا یہ مانتے نہیں ہیں، کوئی ایسی نشانی مل جائے کہ واقعی مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے تو قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو اٹھا کے یہ ظاہر کیا، اب جب اٹھے، قال قائل منہم، ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو؟ قالوا، کہنے لگے، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، یعنی صبح کے وقت سمجھا کہ ہم لیٹے ہیں، شام ہوگی زیادہ سے زیادہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قالوا، کہنے لگے، ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما لبثتم، جتنا تم ٹھہرے، یعنی اب ٹھہرنے کی مدت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ حالات بدلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ فَبَعْثُوا، بھیجو، أَحَدَكُمْ، اپنے میں سے ایک کو، بِوَارِقِكُمْ، آدھی اپنے ان پیسوں کے ساتھ، إِلَى الْمَدِینَہ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ، دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کس کا کھانا اچھا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ، وہاں سے اس ہوٹل سے لے آئے، بِرِزْقٍ، روزی کھانا، منہ وہاں سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی اختیار کرے، یعنی نرم نرم باتیں کرے تاکہ بادشاہ تک اطلاع نہ ہو جائے، وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور کسی کو پتہ نہ چلے، بِكُمْ، تمہارے بارے میں، اخذا، کسی ایک کو بھی، اِنَّهُمْ، بے شک وہ لوگ، یَظْہَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر تم پر غالب آ گئے، یَرْجُمُوکُمْ، تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے، اور یُعِیدُوکُمْ، یا تمہیں لوٹا دیں گے، فی ملتہم، اپنے دین پر، وَلَن تُفْلِحُوا، ہرگز نہیں کامیاب ہوگے، اذن، اس وقت، ابدا، کبھی بھی، یعنی اگر تم نے ان مشرکوں کی بات مان لی اور ان کے کہنے پر چل پڑے پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو کتنا اپنے دین کا پاس ہوتا ہے، اپنے ایمان کا پاس ہوتا ہے کہ وہ بچ جائے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا، اس طرح ہم نے مطلع کر دیا علیہم ان پر، لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں، نہ وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اب واضح کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی مرنے کے بعد ایک دن اٹھنا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، لَا رَیْبَ فِیہَا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اِذْ یَتَنَازَعُونَ، جب جھگڑنے لگے، بینہم، آپس میں، امرہم، اپنے معاملے میں، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیہم بُنْیَانًا، تو جو دقیانوس تھا اس نے یہ کیا کہ بعد میں تلاش کی نا تو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے، اس نے کہا کہ ان کی اب سزا یہی ہے کہ یہاں پر ہی دیوار کھینچ دو، غار پوری بند کر دو، لیکن جس آدمی کی ڈیوٹی لگائی وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے بڑی خوبصورت طریقے سے ایک صندوق بنا کے اس صندوق میں ان سب کے نام لکھے ایک پیتل کی تختی پر اور وہ بند کیا، پھر پوری غار کو بند کر دیا تاکہ کسی زمانے میں یہ غار کھلے
کوئی دیکھے کہ یہ کون پڑے ہوئے ہیں تو بکسے سے یہ نام نکل آئیں گے. اس نے یہ کیا. اب 300 سال کا زمانہ گزر گیا تھا. اتفاق سے وہاں ایک آدمی بکریاں چراتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنا جو تھا، وہ بکریاں چرانے والا جو تھا اس نے کہا کہ میں ادھر بارشیں ہوتی ہیں، دھوپ ہوتی ہے تو پریشان رہتا ہوں، تو یہ غار جو ہے تو چلے اس کو کھول لیتے ہیں. ادھر اس نے غار کھول دی. اگر غار باندھی ہوتی تو پھر تو وہ ظاہر کہ سمجھ جاتے، لیکن غار کھول دی اور بکریاں چرانے والے نے سمجھا کہ اندر خالی ہے. جب کھول کے دیکھا تو سارے لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ تو وہیں سے بھاگ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ نشانی ظاہر کرنی تھی. فرمایا کہ انہوں نے اس کو دیوار چن دی. ربهم عالم بهم، اللہ ان کو جانتا ہے. قال الذین غلبوا، کہا ان لوگوں نے جو غالب آ گئے، علی امرہم، ان کے معاملے پر، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اس پر مسجد بنائیں گے. یعنی اب یہ ہوا کہ وہ بادشاہ جب وہ آدمی کھانا لینے گیا نا، تو کھانا لے کے جب پیسے دیے تو پیسے وہ دیکھ کے نام بھائی کہنے لگا ہوٹل والا کہ بھائی یہ تو پیسہ بڑا پرانا سکہ ہے، کون ہے تم؟ اس نے کہا بھائی پیسے ہی ہیں، کیا ہے تجھے؟ اس نے کہا یہ پیسہ بہت پرانا سکہ، تمہارے پاس کوئی شاہی خزانہ آیا ہوا ہے اور جلدی بتاؤ. وہ پکڑ کے تھانے میں لے گیا. تھانے والوں نے کہا کہ بھائی یہ تو نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ بادشاہ تک بھی اطلاع پہنچی. بادشاہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی ظاہر کر دی. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، اصل میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ بتاؤ، پھر سارا عقدہ کھل جائے گا. اس نے کہا پوچھ. کہا دقیانوس بادشاہ کدھر ہے؟ اس نے کہا دقیانوس کو تو مرے ہوئے بھی 300 سال ہو گئے ہیں، وہ تو کئی زمانے پہلے تھا. انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے وہ ظلم کرتا تھا، وہ شرک پر لوگوں کو آمادہ کرتا تھا، اور ہم یہاں سے بھاگ کے قریب غار میں گئے تھے اور وہاں ہمیں نہیں پتا کتنا زمانہ گزرا ہے، اور آج اتفاق سے ہماری پھر دوبارہ روح پڑی ہے، دوبارہ اٹھے ہیں، اور یہ میں کھانا لینے آیا ہوں کہ وہ میرے بھائی کھائیں گے. یہ ساری اطلاع بادشاہ کو ہوگی. بادشاہ بھی دوڑا دوڑا آیا. انہوں نے کہا انہیں دیکھیں. پھر ساری رعیت ساتھ چل پڑی. تو آ کر دیکھا تو اس بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر سب لوگ مان گئے کہ واقعی 300 سال کے بعد اگر لوگ اٹھ سکتے ہیں تو پھر قیامت کو بھی اٹھ سکتے ہیں. تو سب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. تو انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، اب ان اللہ کے ولیوں کی جگہ پر اوپر ہم مسجد بنائیں گے. پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات کے پاس مسجد بنانا یہ پرانے بزرگوں کا طریقہ چلا تھا. اور اگر یہ چیز منع ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی تردید کر دی ہوتی کہ یہ ٹھیک نہیں کیا. تردید نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نیک بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں اگر مسجد بنائی جائے تو اس کا درجہ زیادہ ہے. اب جھگڑا پڑا کہ عرب میں یہ اس بات کا بہت جھگڑا تھا کہ وہ کتنے تھے. تو فرمایا سیقولون، کچھ لوگ کہتے ہیں ثلاثۃ، وہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا، ویقولون خمسۃ، اور کچھ کہتے ہیں 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، یہ بن دیکھ کے پتھر مارنے، ویسے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ان میں کسی کو بھی حقیقی حالت کا پتہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں سبعۃ، 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبٌ، 8واں ان میں کتا تھا. اب رجما بالغیب کے بعد یہ کہا، اس کا مطلب یہ درست ہے کہ 7 تھے اور 8واں ان میں کتا تھا. پچھلے کہہ کے فرمایا رجما بالغیب کہ کوئی کہتا ہے 3 چوتھا کتا ہے، کوئی کہتا ہے 4 5واں کتا ہے. اس کے بعد کہا رجما بالغیب، یہ خواہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ وہ 7 تھے اور 8واں میں کتا تھا، یعنی اصل ان کی تعداد یہ تھی. قلبہم رجما بالغیب، کل فرما دیجئے ربی عالم، میرا رب خوب جانتا ہے بعدتہم، ان کی عدت گنتی کو بھی، ما یعلم، نہیں جانتے لوگ، الا قلیل، مگر تھوڑے. فلا تمار فیہم، مت بحث کرو، الا مران ظاہرہ، مگر ظاہری تھوڑی بہت. یعنی چلو ہوئی، لیکن اب یہود و نصارہ میں اور عرب میں یہ اتنا جھگڑے ہوتے تھے اس بات پر کہ وہ کتنے تھے، کتنی تعداد تھی،
اور کہاں سے چلے تھے؟ تو یہ جھگڑے تھے، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیز نازل کر دی۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ، اب کسی سے مت پوچھو ان کے بارے میں، منہم کسی آخذا کسی ایک سے، یعنی اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں آ گیا ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، جب مت کہو کوئی کسی چیز کے لیے بات، انی فاعل، میں کرنے والا ہوں، ذالک یہ غدن کل، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے جب 3 سوال ہوئے تو آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، تو اتفاق سے بہینہ آئی، 17 دن تک بہینہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آئندہ کے لیے کسی کو کل کہنا ہے تو ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ لو، تو فرمایا آئندہ کے لیے ایسا مت کہیں الا انشاءاللہ، مگر جو اللہ چاہے، ساتھ یہ کلمہ کہو گے پھر وہ اس وقت پر ہوگا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب تو بھول جائے، یعنی اگر یاد نہ رہے انشاءاللہ کہنا، جب یاد آئے اسی وقت کہنا۔ وَقُلْ، اور کہہ عسیٰ قریب ہے، یاد یعنی ربی، کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اس سے بھی زیادہ بھلائی، قریب بھلائی۔ وَلَبِثُوا، اور ٹھہرے وہ، فِي کَہْفِهِمْ، اپنی غار میں، 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9 زیادہ 9 سال، یعنی 309 سال وہ غار میں ٹھہرے۔ قل اللہ، فرما دیجیے اللہ تعالیٰ عالم، زیادہ بہتر جانتا ہے، بما لبثوا، وہ کتنا ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے غیب ہیں آسمان و زمین میں، اب صرف بھی دیکھ تو صحیح واس میں، اور سن، ما لهم من دونی من ولی، نہیں ہے اس کے سوا کوئی ولی حمیتی، ولا یشرک، اور نہیں شریک بھی حکمی، اس کے حکم میں اخذا کوئی ایک۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اور پڑھیے جو وحی کی گئی، الیک، آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب سے، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمے کو بدلنے والا بھی کوئی نہیں، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا، نہیں پائے گا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جائے پناہ، یعنی مڑ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مل سکتی ہے۔ سبحان، فرمایا بس بن نفس کا، میرے محبوب روک رکھیے اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، یہ صبح و شام۔ یہ آیت جب اتری تو نبی پاک علیہ السلام کسی اپنی زوجہ مطہرہ کے گھر میں تھے، تو جو ہی یہ آیت اتری تو دوڑ کر مسجد میں آئے، دیکھا تو ایک کونے میں کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے، سرکار ان کے پاس بیٹھے، جب وہ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس نے ایسے لوگ پیدا کیے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے بھی حکم ملا ہے۔ تو یہ ہے تو اس وقت میں فرمایا روک رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، یریدون وجہہ، جو اس کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعدوا عیناک عنہم، مت پھرا ان سے آنکھیں، ترید زینت الحیات الدنیا، اے سننے والے تو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، ولا تطع من اغفلنا، مت بات مان اس کی کہ ہم نے غافل کر دیا قلب اس کے دل کو، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ، اور اپنے خواہشات کی پیروی کی، وکان امرہ فرطا، اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرما دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو چاہے ایمان لائے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کرے۔ یہ مطلب نہیں جس کی مرضی ایمان لائے، جس کی مرضی کفر کرے، چھٹی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے راستہ کھلا بتا دیا، اب جو چاہتا ہے جنت والے راستے پر جائے، جو چاہتا ہے جہنم والے پر جائے، خود سزا بھگتے گا۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارن، آگ کو، احاط بہم، گھیر لے گی انہیں، سرادقها، اس کی دیواریں، نیچے سے کھلی دیواریں، اوپر سے تنگ ہے، نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر فریاد بھی کریں گے، یغاثوا، ان کی فریاد پوری کی جائے گی، بماء، ایسے پانی سے، کالمہل، جو تانبے کے برتنوں میں ابلتا ہوگا، یشوی الوجوہ، جو بھون کے رکھ دے گا منہوں کو، بئس شراب، کتنا برا پینا ہے، وساءت مرتفقہ، اور کتنی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔
ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، انا لا نضیع، ہم نہیں ضائع کرتے اجر من احسن عملا، جو اچھے عمل کر کے آئے گا۔ اولئک لہم، ان کے لیے جنات باغات ہیں، عدن کے جنت، تجری من تحتہم الانہار، جن میں نہریں جاری ہیں، یخلون فیہا، زیور پہنائے جائیں گے اس جنت میں، من اساور، کنگن کے، من ذهب، سونے کے، ویلبسون ثیابا، پہنیں گے کپڑے، خضرا سبز، من سندس، سندس ریشم کے، واستبرق، اور استبرق ریشم، یہ دونوں ریشم ہیں، سندس بھی اور استبرق بھی، اس کے کپڑے، متکئین فیہا، تکیہ لگانے والے ہوں گے اس میں، علی الارائک، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھ کے خوب گپ شپ چل رہی ہوتی۔ اور فرمایا نعم الثواب، کتنا بہترین بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ وَاضْرِبْ، اور میرے محبوب بیان کیجئے، لہم، ان کے لیے، مثلا مثال، رجلین، دو آدمی تھے، جعلنا لأحدہما، ہم نے ان میں سے ایک کا بنایا، جنتین، دو باغ، من اعناب، جو انگوروں کے تھے، وخففناہما بنخل، اور کھجوروں نے ان کو ڈھانپا ہوا تھا، یعنی وہ پورے کئی جو ہے وہ ایکڑ میں وہ کھجوریں تھیں، اور سائڈوں پر کھجوریں تھیں، اندر انگوروں کے چھتے تھے، اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ وہ بنائے گئے تھے۔ اور وجعلنا بینہما زرعا، درمیان میں خالی زمین بھی تھی، یعنی بڑی خوبصورتی سے ان کو سیٹ کیا گیا تھا۔ کلتا الجنتین، وہ دونوں باغ جو تھے، آتت اکلہا، پھل خوبصورتی سے دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور ان میں کمی بھی نہیں کرتے تھے، یعنی پورا دونوں باغ جو تھے بھرپور قسم کا پھل دیتے تھے۔ وفجرنا، اور جاری کی ہم نے، خلالہما، ان کے درمیان، نہرا، نہر، یعنی نہر سینٹر میں، نہیں ان کو بعد چل رہی، تو ان کے درمیان سے نہر بھی جاری تھی، اور وہ بھی بڑی خوبصورتی تھی۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کا بھی پھل تھا، وَقَالَ لِصَاحِبِهِ، وہ اپنے دوست سے کہنے لگا، هُوَ يُخَاوِرُ، جس سے بات چیت میں رد و بدل کر رہا تھا، یعنی آپس میں گپ شپ جس کو کہتے ہیں، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال بھی تجھ سے زیادہ ہے اور میری نفری بھی زیادہ ہے۔ ودخل جنتہ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ ظالم لنفسی، اور اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی غلط باتیں کر رہا تھا، کیونکہ جب مال آ جاتا ہے تو آدمی کا دماغ جو ہے نا وہ نہیں رہتا۔ اب کیا کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں خیال کرتا ہوں کہ اب ہمیشہ کے لیے مجھے یہ کافی ہے، یعنی یہ خراب نہیں ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میرا خیال ہے قیامت بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی آدمی جب کچھ مال چار پیسے ہو جاتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ سیانا، جو بات میں کر رہا ہوں ایسی بات کوئی بھی نہیں کر رہا۔ لوگ بھی مالدار ہونے کی وجہ سے بات سن لیتے ہیں کہ چلو مالدار آدمی ہے، جو بات کرتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اب وہ قیامت کا ہی منکر ہو گیا، اور کہنے لگا والا رددتو، اگر میں لوٹا بھی نا، قیامت قائم ہوئی بھی، الی ربی، اپنے رب کی بارگاہ میں، لاجدن خیرا منہا منقلبا، میں اس سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ قال له صاحب، اس کے ساتھی نے کہا، وَيُخَاوِرُ، وہ اس کو الٹ کے جواب دے رہا تھا، اکفرت بالذی، کیا تو نے کفر کر دیا اس ذات سے، خلقہ کا، جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، پہلے مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر گندے پانی سے، ثم سواک رجلا، پھر درست ایک آدمی بنایا،
لیکنہ اللہ ربی، یاد رکھ اللہ ہی رب ہے میرا، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا، کیوں ایسا نہ ہوا، اس دخلت جنت کا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلت ماشاء اللہ، تیرا حق بنتا تھا تو ماشاء اللہ کہتا کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جملہ کہتا تو۔ ان تارا نے، اگر تو نے یہ مجھے دیکھا، نہ کلا من کا، میں تجھ سے کم ہوں، مالم و ولدا، مال کے لحاظ سے بھی اولاد کے لحاظ سے بھی، یہ تو ویسے بھی میں تسلیم کرتا تھا کہ میرا مال بھی تیرے برابر نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، لیکن یہ تیرا انداز بیان اور انداز گفتگو یہ تو کافرانہ ہے۔ فاسا ربی، ہو سکتا ہے میرا رب، ان یؤتینی خیرا من جنتک، تیرے باغ سے مجھے بہتر عطا کر دے، یہ تو سب اس کے اپنے ہاتھ میں۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا خُشْبَانًا، اور تیرے باغ پر اللہ کو بجلیاں نازل کرے، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ، ہو جائے سعیداً زلقا، چٹیل میدان، او یصبح ماؤہا غوراً، یا پانی زمین نکل جائے، فَلَن تَسْتَطِیعَ لَهُ طَلَبًا، پھر تو تلاش بھی نہ کر سکے، وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، یعنی دوسرے دن صبح آیا تو باغ کا نام و نشان نہیں، پھل کا نام و نشان نہیں، چٹیل میدان بنا ہوا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اب ہاتھ ملنے لگا، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس میں خرچ کیا تھا، یعنی جو پونجی ساری زندگی کا لگا کے اتنا خوبصورت بنایا تھا، روت ہو رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ سارا زمین پر گرا ہوا تھا، وَيَقُولُ، اور کہہ رہا تھا، یا لیتنی، ہائے افسوس کہ میں لم اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اب اس کی کوئی جماعت بھی نہیں تھی، ینصرونہ، جو اس کی مدد کر سکتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، کوئی اور بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا بدلہ لے سکے۔ ہنالک الولایا، اب پتہ چلا اختیار، للہ، اللہ کا ہے، الحق، جو برحق ہے، یعنی سب کچھ اس کے اپنے قبضے اور کنٹرول میں ہے، وہ جب چاہتا ہے دینا چاہے تو دیتے بھی دیر نہیں لگاتا، اور لینا چاہے تو لیتے ہوئے دیر نہیں لگاتا۔ فرمایا ہوا خیر ثوابا، بہترین بدلہ بھی دینے والا ہے، خیر عقبا، اور بہترین انجام بھی ہونے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، بیان کیجئے ان کے سامنے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کماء، جیسے پانی، انزلنا، ہم نے نازل کیا اسے، من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، مل گئے اس کے زمین کے پودے، یعنی خوب سبزہ ہوا اور سبزے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، فاصبح ہشیما، پھر وہ خشک ہو گیا، تذرو الریاح، اڑائیں پھرتی ہیں اس کو ہوائیں، کان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی دنیا کی مثال تو یہی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، یہ تو جس طرح گھاس اگلے دن تھا، دوسرے دن خشک ہوا، تیسرے دن ہوا اڑا کے کہاں سے کہاں لے گئی ہے، اسی طرح دنیا کی مثال ہے، آج کسی کے پاس، کل کسی کے پاس۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل ہیں، خیر، جو بہتر ہیں، عند ربک، تیرے رب کے یہاں، ثواباً، بدلے کے لحاظ سے، وخیر عملا، اور بہترین امید کے لحاظ سے، یعنی جن چیزوں کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہماری ہی ہے، وہ نیک عمل ہیں، یا ہمیں یہ ملنے والی چیز ہے، وہ صرف نیک عمل ہے، باقی یہاں کی چیزیں آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، پرسوں نکل جائے گی ہاتھ سے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، وہ قیامت کا دن وہ ہے جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ، تو دیکھے گا زمین کو، بَارِزَةً، ظاہر، پوری زمین ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب کچھ نظر آ رہا،
وحشرناہم، اور ہم سب کو اکٹھا کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، وَعُرِضُوا، اور پیش کیے جائیں گے، علی ربک، تیرے رب پر، صفاً، صف کے لحاظ سے، یعنی صفیں باندھی ہوئی، سب کھڑے ہوں گے، لقد جئتمونا، البتہ تحقیق ہم لائے، کما خلقناکم، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح کیا یا نہیں، کہ پہلی مرتبہ جیسے تھے اسی حالت میں اب بھی ہوں۔ بل زعمتم، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے، لن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نہیں کریں گے تم سے کوئی وعدہ پورا، تم یہ سمجھتے تھے یہ کوئی قیامت نہیں ہے اور یہ ویسی باتیں، ہو گیا نہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی، اعمال نامہ، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھے گا مجرموں کو، مشفقین مما فیہ، اس کے اندر جو بھی ہے اس سے ڈرنے والے ہیں، انہیں پتہ لگ گیا ہے ہمارا حال اب کیا ہونے والا ہے۔ یقولون، کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹی اور بڑی چیز اس نے نہیں چھوڑی، الا احصاها، مگر اس کو شمار کر لیا، یعنی ہر چیز چھوٹی بڑی ہمارے اس اعمال نامے کے اندر موجود ہو، زندگی میں جوانی سے لے کر بڑھاپے مرنے تک جو جو عمل کیا ہے وہ وہاں موجود ہوگا۔ وَوَجَدُوا، اور پائیں گے، مَا عَمِلُوا حاضرا، جو عمل کیے ہوں گے وہ حاضر۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ، نہیں ظلم کرے گا تیرا رب أَحَدًا، کسی ایک پر۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے، شیطان کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر دی، جنوں میں سے ہو کر پھر فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا عبادت کرتے کرتے، لیکن پھر وہ اپنا جو خمیر تھا نا اس کے مطابق اس نے کیا کہ نافرمانی کر کے پھر راندہ درگاہ، پھر جو پہلے کے راندہ درگاہ سے ان سے بھی آگے نکل گیا۔ اَفَتَتَّخِذُونَهُ، کیا تم بناتے ہو اس کو، وَذُرِّيَّتَهُ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، اپنا دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، برا ظالموں کا بدلہ، ما شَئْتُمْ، نہیں میں نے گواہ بنایا تھا ان کو، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے بننے کے وقت، یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ بیٹیاں ہیں، ہاں جی فلاں بیٹا ہے، فلاں فلاں ہے، وہ میں نے زمین و آسمان بناتے وقت نہیں کھڑا کیا ہوا تھا پاس کہ یہ چیزیں میں اس لیے بنا رہا ہوں، یہ اس لیے بنا رہا ہوں، وہ تو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، اور نہ ہی ان کی اپنی پیدائش کے وقت انہیں گواہ بنایا، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہیں ہیں گمراہوں کے بازو پکڑنے والے، یعنی گمراہ جو لوگ ہیں ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن اللہ فرمائے گا، نادو، آواز لگاؤ، شرکائی، وہ میرے شریک، الذین زعمتم، جن کو تم گمان کرتے، تم کہتے تھے نا یہ اللہ کے شریک ہیں، ذرا بلاؤ ان کو، آواز دو، فدعوہم، وہ بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا میدان بنائیں گے، ہلاک نہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ وہ میدان ان کا ہلاکت کا ہے۔ ورأى المجرمون النار، دیکھ لیں گے مجرم آگ کو، فظنوا، وہ یقین کر لیں گے، انہم مواقعوہا، کہ وہ اس میں اب گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہیں پائیں گے اس سے کوئی بچاؤ، یعنی وہاں سے واپس پھرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ملے گا ہمیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تھا کہ، صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے پھیر پھیر کے بیان کی ہیں باتیں اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، یعنی ہر طریقے سے ہم نے تمہیں سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے،
وَكَانَ الْإِنسَانُ ہے انسان اکثر شَيْءٍ جَدَلًا ہر چیز میں جھگڑا کرنے والا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ کس نے منع کیا لوگوں کو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں اذ جاءہم الہدی جب ان کے پاس ہدایت بھی آ گئی. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اپنے رب سے بخشش مانگیں. الا ان تأتیہم مگر آئی ان کے پاس سنت الاولین پہلوں کا طریقہ. انہیں یہ پتہ چل گیا ہے فرعونی کیا کرتے تھے اور دوسرے کیا کرتے تھے، بس وہی باتیں یہ بھی کر رہے ہیں. اور یاتیہم العذاب کو بلا یا ان پر عذاب آ جائے سامنے سے. وما نرسل المرسلین نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مبشرین و منذرین مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کے. یعنی دو ہی کام ہیں نبی کے، جو مانے ان کو جنت کی بشارت دیتے، جو نہیں مانتے ان کو جہنم سے ڈراتے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جھگڑا کرتے ہیں کافر بالباطل باطل طریقے سے لِيُدْخِلُوا بِهِ الْحَقَّ تاکہ حق کو پیچھے ہٹا دیں. وَاتَّخَذُوا اور انہوں نے بنایا آیاتی میری آیتوں کو وَمَا أُنذِرُوا اور جو ڈرائے گئے ہُزُوًا ٹھٹھا مذاق، یعنی ایمان والوں سے اللہ کے نیک بندوں سے ٹھٹھے مذاق کرتے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ کون بڑا ظالم ہے ممن اس شخص سے ذکر بآیات ربہ جسے اپنے رب کی اس کے رب کی آیتیں سنا کے اسے نصیحت کی جائے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا وہ اسے منہ پھیر لیتا ہے. وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے جو عمل کیا ان کرتوت جو کیے ہوئے ہیں ان کی سزا بھی تیار ہے. اِنَّا جَعَلْنَا ہم نے بنایا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر أَكِنَّةً بوجھ أَن يَفْقَهُوهُ کہ اسے سمجھیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں روئی ڈال دی ہے. یعنی ان کے گناہوں اور کفر کی وجہ سے ہم نے دین کی بات ان کے کانوں تک پہنچ نہیں دی، سن ہی نہیں سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائے فَلَن يَهْتَدُوا ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے اذًا ابدا کبھی بھی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ تیرا رب بخشنے والا بڑا رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ اگر پکڑنے لگے ان کو بِمَا كَسَبُوا جو انہوں نے عمل کیے لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ تو ان کے لیے عذاب جلدی کر دے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے پکڑنا کرتا پھر تو کوئی بھی نہ بچتا. بل لہم موعد لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے لن یجدوا من دونہ موئلا وہ اللہ کے سوا کوئی پناہ بھی نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ یہ بستیاں ہیں أَهْلَكْنَاهُمْ ہم نے انہیں ہلاک کیا لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَعَلْنَا لِمَالِكِهِمْ مَوْعِدًا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے وعدہ یعنی ٹائم مقرر کیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ شروع ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہنے والے ان کے غلام یوشع بن نون تھے. تو یوشع بن نون سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ اپنے نوجوان یوشع سے کہنے لگے یا لا ابرح نہیں ٹھہروں گا حتیٰ ابلغ یہاں تک کہ پہنچ جاؤں مجمع البحرین جہاں پر دو دریا جمع ہوتے ہیں اور امضی حقبا یا میں کئی زمانے چلتا رہوں گا. یعنی جب تک وہ آدمی مل نہیں جاتا اس وقت تک میں چلتا رہوں گا. یہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں وعظ کر رہے تھے. وعظ کے دوران ایک آدمی نے کہہ دیا کہ اس وقت آپ سے بھی کوئی زیادہ علم والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ علم والا ہے. ان کی زبان سے نکل گیا کہ مجھ سے بڑا اس وقت کوئی عالم. اور واقعی یعنی جہان میں دنیا میں امت میں سب سے زیادہ علم والا نبی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دھیان ادھر نہیں گیا بلکہ ادھر چلا گیا کہ تم سب میں میرا علم زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے ایک
اور اب تجھے وہاں جانا پڑے گا جہاں دو دریا ملتے ہیں، بحر روم اور بحر فارس، وہاں پر میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا ساتھ پکایا، مچھلی بھونی اور چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس جگہ یہ بھونی مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی جائے گی اس جگہ میرا وہ بندہ ہے۔ تو فرمایا کہ یا تو وہ بندہ ملے گا یا چلتے رہیں گے۔ فلما بلغا، جب پہنچ گئے مجمع بینہما، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، نسیا حوتہما، اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو سو گئے، تو یوشع جاگ رہے تھے۔ تو فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی دریا میں گئی اور سرنگ بنا کے پانی میں چلی گئی۔ وہ جگہ سوراخ اسی طرح تھا۔ تو یوشع جو تھے انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے میں بتاؤں گا، لیکن اتفاق کی بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو سفر پر چل پڑے اور حضرت یوشع کو یاد ہی نہ رہا۔ فلما جاوزا، جب آگے نکل گئے، قالا، فرمایا، لفتاو، اپنے غلام سے، آتنا غدانا، کھانا لیا، لقد لقینا، تحقیق ہمیں پہنچا، من سفرنا، ہمارے اس سفر میں، نصبا، بڑی تھکاوٹ، تھکے ہیں، پتہ چلتا ہے ہم اپنی اصل جگہ سے آگے نکل گئے۔ تو چلو کھانا لیا۔ وہ مچھلی وہی تھی جو کھا بھی رہے تھے اور زندہ بھی اسی نے ہونا تھا۔ قالا، یوشع کہنے لگے، آ رہے تھا کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا، اذا بینا الی الصخرہ، جب ہم بڑی چٹان کے پاس تھے، فإنی نسیت الحوت، مجھے مچھلی بھول گئی، وما انسانی ہو الا الشیطان، یہ مجھے شیطان ہی نے بلایا۔ ہمیشہ برائی کی نسبت شیطان کی طرف کرنی چاہیے۔ کہا مجھے شیطان نے بلا دیا ہے، ان اذکرہ، کہ میں یاد رکھتا اس کو، واتخذ سبیلہ، بنایا اس نے اپنا راستہ، بالبحر، دریا میں، عجبا، بڑے عجیب طریقے سے، بڑے عجیب طریقے سے گئی ہے، جس راستے سے گئی ہے وہ سوراخ اسی طرح ہے۔ قال، فرمایا، ذالک ما کنا نبغی، وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے، جس جگہ جانا تھا وہ وہی جگہ جہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں گئی ہے۔ فارتدا علی آثارہما، انہی نشانات پر واپس آئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پایا انہوں نے ہمارا بندہ اپنے ہمارے بندوں میں سے، یعنی خضر علیہ السلام کو وہاں تلاش کر لیا۔ آتینا رحمتن، ہم نے انہیں دی تھی رحمت، من عندنا، اپنی طرف سے، وعلمناہ، اور ہم نے انہیں سکھایا، من لدنا، اپنی طرف سے، علم، یعنی ان کو علم لدنی عطا کیا تھا، ایسا علم جو کسی کے پاس نہیں تھا۔ وہ آگے بیان آ رہا ہے کہ وہ علم لدنی کیا تھا۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کروں، علی ان تعلمنی، اس بات پر کہ آپ سکھائیں مجھے، مما علمت رشدا، جو آپ کو اللہ تعالی نے بھلائی کا علم دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں جو تمہارے پاس علم ہے وہ بھی مجھے عطا دو، سکھاؤ۔ قال، فرمایا، انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ میں چلا تو لوں گا، میرا اعتراض نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں، عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، ابھی جس کی آپ کو خبر نہیں پہنچی، یعنی جس واقعہ کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کیسے وہاں صبر کریں گے؟ مجھے تو اگلی بات کا علم ہے لیکن آپ کو علم نہیں ہے۔ قال، فرمایا، ستجدنی، ہم ان قریب تم مجھے پاؤ گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرا، صبر والا، ولا آسی لک امرا، اور میں آپ کے کسی کام کی نافرمانی نہیں کروں، یعنی جو کرتے جاؤ گے دیکھتا جاؤں گا۔ قال فإن اتبعتنی، خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر تو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، فلا تسألنی، مجھ سے کوئی نہ پوچھنا، شاید کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا، خاموش چلتا رہے۔
حتیٰ احدث لک، یہاں تک کہ میں بیان کروں آپ کے لیے من ہو ذکر، اس سے کوئی ذکر میں بیان کر دوں الگ بات ہے، لیکن آپ نے بولنا نہیں ہے۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی والوں نے دیکھا کوئی دو مسافر ہیں، بڑے دور سے وہ آئے اور ان دونوں کو بٹھا لیا اور چل پڑے۔ تو جب دونوں بیٹھ کے آگے گئے، کشتی تھوڑا سا آگے گئی، خارا کہا، کشتی کو پھاڑ دیا، لے کے کلاڑا شروع ہو گئے، ادھر سے پھٹا توڑ رہے ہیں، ادھر سے توڑ رہے ہیں، کچھ ادھر سے توڑ رہے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتا، اور تو نے پھاڑ دیا کشتی کو، لتوڑے کا آلہ، تاکہ اس کے رہنے والوں کو غرق کر دے۔ عجیب آدمی ہے، یہ نیچے والے پھٹے توڑ دیے اور یہ ایک پھٹا اور ٹوٹ گیا تو پانی اندر آ جائے گا، پانی آیا تو ساری غرق ہو جائیں گے۔ عجیب آدمی ہے، اس بیچارے نے کہاں سے چل کے آیا ہے اور ہم کو بٹھا دیا ہے، پیسے بھی نہیں لیے ہیں، اتنا مہربانی کیا، اور تم عجیب آدمی ہو کہ ان کا کشتی توڑ کے رکھ دیے۔ لقد جئت شیئا نمرا، تو نے عجیب کام کیا۔ قالا، فرمایا الم اقل لک، اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے، میں نے پہلے کہہ دیا تھا نا۔ قالا، فرمایا لا تؤاخذنی، اب مجھے نہ پکڑ، یعنی میری گرفت اب نہ کر، بما نسیت، میں بھول گیا ہوں، ولا ترہقنی، نہ مشکل ڈال مجھ پر، من امری یسرا، کوئی تنگی، یعنی میرے اوپر اب یہ مجھے زیادہ کچھ نہ کہے، جو ہو گیا ہو گیا، اب میں صبر کروں گا۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتیٰ اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ آگے ایک لڑکا مل گیا، لڑکوں میں وہ کھیل رہا تھا تو اس کو دیکھا، فقتلہ، اس کو قتل کر دیا، گلا دبایا، وہ جگہ پر مر گیا۔ قالا قتلت نفسا، پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہو بھیا، اور اس بچے نے کیا غلطی کی تھی، اس کو قتل کر دیا ہے؟ زکیۃ بغیر نفس، اس نے کیا بھی کچھ نہیں، کسی کو مارا نہیں، کوئی نقصان کیا نہیں، اور قتل آپ نے کر کے رکھ دیا، اس کو مار دیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، تو نے بڑا عجیب کام کیا ہے، یہ تو یعنی پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ تو آگے انہوں نے جو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، یعنی میں جو بھی کام کروں گا اس پر آپ نے بولنا ہے، تو آپ پھر بول پڑے۔ قال، فرمائے ان سألتک، اب اگر میں نے کوئی سوال کیا، یعنی اب میں نے تیری کسی بات پر اعتراض کیا، عن شیئن، کسی چیز کے بارے میں، بعد اس کے بعد، فلا تصاحبنی، پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغتا، تحقیق تو پہنچ جگا، من لدنی، میری طرف سے، عذر کو، یعنی اب عذر کوئی نہیں رہا، اب آپ نے مجھے جدا کر دینا اگر اب بولوں۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ آئے، اعلی قریۃ، ایک بستی پر، اس کو انطاکیہ کہا جاتا ہے، اس بستی میں پہنچے، استطعما اعلی، ان کے رہنے والوں سے کھانا مانگا، فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ ان کی مہمانی کریں، تو کھانا دینے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے ہاں کسی مہمان کو کھانا نہیں دیا جاتا۔ جب یہ انطاکیہ والے لوگ مسلمان ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہا، یا رسول اللہ، ہماری قیامت تک بدنامی ہوگی کہ ہمارے شہر والوں نے کھانا نہیں کھلایا، یہ بے کی جگہ تے ہو جائے نا، فاتو، تو میں نے یہ ہوگا کہ مہمانی کی، تو بے کی جگہ ایک نقطہ ہی بڑھانا ہے اور نیچے سے اوپر لے جانا ہے، تو اگر یہ ہو جائے تو آپ نے فرمایا یہ قرآن پاک ہے، اس میں بے کی تے نہیں ہوتی، نہ نقطہ بڑھ سکتا ہے نہ نقطہ کٹ سکتا ہے، بس جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے وہی رہے گا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ مہمانی کریں،
فوجدا فیہا پس پایا اس میں جدارن ایک دیوار کو یرید ان ینقض وہ گرنا چاہتی تھی فاقامہ اس کو سیدھا کر دیا، بالکل ٹیڑھی ہو کے نیچے گر نہیں جاتی تھی، خضر علیہ السلام نے ہاتھ رکھ کے سیدھا کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا کیا ہے۔ تو کالا پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، فرمایا لو شیتا اگر تو چاہتا لاتخذتا علیہ اجرا، اس پر ان سے اجر مانگ لیتا، یعنی انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، ان کو کہنا تھا کھانا دے دو ہم تمہاری دیوار سیدھی کرتے ہیں۔ قال فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، یعنی بس اب اس سے آگے ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ بول پڑے۔ سبحان اللہ۔ قال سأنبئک، اب میں تجھے بتاتا ہوں بتاویل تعبیر ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، یعنی آپ خاموش نہیں رہ سکے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے اگر میں ہوتا تو خاموش رہتا، جو مرضی کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام جلالی ہیں، ہر موقع پر بول پڑے۔ تو انہوں نے بتایا اب میں بتاتا ہوں کہ کشتی کیوں پاڑی ہے، لڑکے کو کیوں مارا ہے، اور دیوار کیوں سیدھی کی ہے۔ اما السفینہ، جو کشتی تھی نا، فکانت لمساکینہ، وہ چند مسکینوں کی تھی۔ یہ 6-7 بھائی تھے، ایک بھائی درست تھا، باقی سارے اپاہج تھے، ان کے بدن کام نہیں کرتے تھے، تو یہ ایک بیچارہ کما کر ان کو کھانا دیتا تھا۔ تو کہا کہ وہ غریب آدمی بھی تھی، یا ملونا فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی کاروبار ان کا صرف یہ تھا کہ مچھلیاں پکڑنی، شکار کرنا اور بیچنا۔ تو فأردت ان اعیبا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کروں۔ وکان وراءہم مالک، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، یاخذ، جو لے لیتا تھا کل سفینۃ، ہر کشتی کو غصبا، غصب کر کے، یعنی یہ جدھر جا رہی تھی نا، آگے بادشاہ جو تھا وہ ہر اچھی خوبصورت اور مضبوط جو کشتی ہوتی تھی چھین لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا۔ میں نے اس کو عیبدار بنا دیا ہے تاکہ وہ دیکھے گا یہ ٹوٹی پھوٹی ہے، ان کو دے دے گا، یہ بیچارے واپس آ کر اپنا کاروبار کریں گے، ورنہ ان سے چھین لے تو یہ بیچارے تو گئے مارے گئے، ان کے روزگار اور روزی کا ذریعہ صرف یہ ہے۔ تو میں نے اس لیے عیبدار کیا، لیکن کمال یہ ہے کہ نیچے سے پھٹے نکال دیے، حضرت خضر علیہ السلام نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گھون لیا، اسی طرح رہا۔ اور فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، البتہ جو لڑکا ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ مومنین نیک آدمی تھے، فَخَشِينَا، تو ہمیں ڈر ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ چڑھا جائے ان پر طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر، یعنی ہمیں یہ ڈر تھا کہ ان کا بھی کفر پر نہ لے جائے، یہ بڑا ہو کے اس نے ظالم جابر ہونا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے ہاتھ رکھا ایسے سینہ کھول کے دل دکھایا تو دل پر کفر لکھا ہوا تھا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام مان گئے واقعی۔ فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، ہم نے ارادہ کیا کہ بدلے ان کے لیے ربہما، ان کا رب، یعنی ان ماں باپ کے لیے، اس کے بدلے میں انہیں ایسی چیزیں خیرن جو بہتر ہو، منہ اس سے زکاتن، پاکیزگی کے لحاظ سے بھی، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور مہربانی کے بھی زیادہ قریب ہو، یعنی اس کے بدلے میں ہم انہیں اس سے بھی اعلیٰ چیز دینا چاہتے ہیں۔ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکی عطا کی، اس لڑکی سے کئی نبی پیدا ہوئے، تو فرمایا اس وجہ سے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور دیوار جو تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ 2 لڑکوں کی تھی، یتیمین، جو یتیم تھے، فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، یعنی وہ خزانہ اگر دیوار گر جاتی وہ پوچھ رہی نا، اب دیوار سیدھی ہو گئی ہے، وہ آئیں گے اپنا خزانہ یہاں سے نکال لیں گے۔ اور فرمایا کان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ وہ سگا باپ نہیں تھا، باپ کا باپ 9ویں نمبر پر تھا اوپر،
دادا پر دادا لکر دادا 9ویں نمبر پر جو تھا وہ نیک تھا، اس کی نیکی کا اثر اس کے 9ویں پشت میں بھی ان کو پہنچا ہے۔ تو اگر نسب میں کوئی بھی ایک بھی نیک ہوتا ہے تو اس کے اثرات آگے نسل میں چلتے ہیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا۔ اب دیکھیں کشتی کو عیبدار کیا، وہاں یہ نہیں کہا کہ رب نے ارادہ کیا، وہاں کا عرب تو آنا ہے میں نے عیبدار کیا ہے، یعنی عیب کی نسبت رب کی طرف نہیں کی، لیکن یہ چونکہ ایک اچھی بات تھی تو کہا ارادہ ربک، تیرے رب نے ارادہ کیا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی اچھی بات ہو اس کی نسبت رب کی طرف کرو، اور خراب بات ہو غلط بات ہو اپنی طرف کرو یا شیطان کی طرف کرو۔ اس لیے یہ نہیں کہ وہ جی سارے دکھاں اللہ پہنچانا پیا، وہ آتی تو ادھر سے ہیں لیکن نسبت نہیں ہمیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت ہے، شان ہے، اور اس میں ایسی چیز کی نسبت کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ سننے والا کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کو گھٹا رہا ہے۔ تو فرمایا اراد ربک، تیرے رب نے ارادہ کیا، ان یبلغا اشدہما، کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، یستخرجا کنزہما، وہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں، رحمتا من ربک، یہ رب تیرے رب کی رحمت ہے، وما فعلتہ امری، اور میں نے یہ سارا کام اپنے حکم سے نہیں کیا، یعنی یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے کہ اس نے مجھے یہ سمجھ عطا فرمائی ہے، علم عطا کیا ہے کہ میں چیزوں کے حالات کو آگے سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ذالک تاویل، یہ تعبیر ہے اس کی، ما لم تسطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں سکندر ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خلیرے بھائی تھے، یہ دونوں آپس میں، ان کی والدہ دونوں کی بہن تھی آپس میں، اور یہ دونوں گئے تھے آب حیات کی تلاش میں۔ انہیں پتہ چلا کہ آب حیات جو ہے فلاں جگہ ہے، تو دونوں گئے، لیکن سکندر ذوالقرنین وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اور خضر علیہ السلام نے پہنچ کے وہ پانی پی لیا، اور جو پی لیتا ہے وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ آپ نہ تلاش کرنا۔ قل سأتلو، فرما دیجیے ان قریب میں پڑھوں گا آپ پر، منہ ذکر، اس سے ذکر، یعنی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے اور کیا تھے۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، پوری زمین کا بادشاہ تھا، پوری روئے زمین کے 4 بادشاہ ہوئے ہیں، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت سکندر ذوالقرنین، اور کافروں میں ایک نمرود اور ایک شداد۔ فرمایا ہم نے زمین میں انہیں ٹھکانہ دیا، وآتیناہ، دیا ہم نے ان کو، من کل شیء سببا، ہر چیز کے سب اسباب، یعنی ہر کام کرنے کے جتنی ضروریات ہیں وہ ہم نے انہیں عطا کی تھی۔ فَأَتْبَعُوا سَبَبًا، انہوں نے پیچھا کیا اپنے اسباب کا، یعنی سامان ساتھ لیا اور چل پڑے، اور گئے تھے آب حیات کی تلاش میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ مغرب الشمس، اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، وجدا، دیکھا، تغرب، وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین خامیۃ، ایک کیچڑ میں سورج غروب ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ان کی اپنی نظر تھی، ورنہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے غروب ہوا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ پہاڑ کے پیچھے غروب ہوا ہے، وہ ہماری نظر کہہ رہی ہے کہ وہ پہاڑ کے پیچھے ہے۔ اسی طرح جو آگے جائیں گے وہ نظر ایسے آتا ہے۔ تو آپ کو اتنا چلنا پڑا، چل چل کے سمندر تک پہنچے، سمندر کے سمندری گھوڑے لیے، پھر سمندر پار کیا، پھر آگے اندھیرے ہی اندھیرا تھا، پتہ نہیں کتنا زمانہ وہ اس اندھیرے میں چلتے رہے۔ اس میں ایک خاص قسم کے بلی کی طرح جانور تھا، اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی تھی جس طرح بیٹری ہوتی ہے، تو وہ ساتھ لے کے آگے چلتے رہے۔ تو ایک جگہ پتھر ہی پتھر تھے، آپ کے ساتھ تقریباً 40 آدمی اور تھے، تو وہ پتھر فرمایا کہ یہ اٹھا لو، لیکن جو اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا اور جو نہیں اٹھائے گا وہ پچھتائے گا۔ تو
انہوں نے پہلے تو اپنے ساتھ چھولے کھا لی، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو بڑی خاص قیمتی چیز ہے، لیکن وہ جب گئے اور واپس آئے اندھیرا تھا، تھک گئے نا، تو انہوں نے سب پھینک دیے، کوئی ایک ایک دو رکھے، باقی سب پھینک دیے، کہا کہ اب یہ خواہ مخواہ میرا سے مصیبت اٹھوائی ہے، اتنے پتھر خواہ مخواہ کیا کرنے ہیں۔ لیکن جب روشنی پر آیا تو وہ 2 پتھر جو دیکھے نا، تو وہ تو جواہر تھے زبردست، بڑے قیمتی۔ اب پچھتا ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اتنے سمندر کون پھر جائے واپس۔ تو وہاں تلاش کرنے گئے تھے پانی کو، لیکن وہ ان کو نہیں مل سکا، تو فرمایا وجدا عندہ قوم، وہاں بھی ہے قوم پائی۔ قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، اگر تو چاہے تو ان کو سزا بھی دے سکتا ہے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو چاہے تو ان کے ساتھ بھلائی بھی کر سکتا ہے۔ قال، فرمایا ما من ظلم، جس نے ظلم کیا یعنی کفر اور شرک کیا، فسوف نعذبہ، ہم اسے سزا دیں گے، ثم یرد، پھر جب پھرے گا الی ربی، اپنے رب کے پاس۔ یہ تو دنیا میں ہوگا نا، جب رب کے پاس جائے گا تو فیعذبہ عذابا نکرا، وہ بھی برا عذاب چکھائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، البتہ جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم کہیں گے اس کو ایک آسانی کا کام، ثم یعنی یسر جنت کو کہتے ہیں، یعنی جنت کا مقام دیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر اپنے سامان کا پیچھا کیا، یعنی سامان کے ساتھ ساتھ چلا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہاں جا پہنچا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کی جگہ سے چلا اور سورج طلوع ہونے کی جگہ تک جا پہنچا۔ جیسے یہ مغرب ہے نا، ادھر جہاں سے طلوع ہوتا ہے فجی وغیرہ وہ علاقے ہیں، وہاں جا پہنچا۔ کہتا ہے تطلع علی قوم، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے کسی قوم پر، لم نجعل لہم من دنیا سترا، نہیں پایا ہم نے ان کے لیے کوئی سورج سے آڑ، یعنی وہاں جہاں سے سورج چڑھتا ہے وہ لوگ تھوڑا سا بھی ادھر آئے نا تو سردی سے مر جائیں، وہاں اس قدر اس کی تپش ہوتی ہے کہ برداشت سے باہر ہوتی ہے، حالانکہ وہ سارا پانی پانی ہے، لیکن اس کے باوجود تپش بہت زیادہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اگر اس جگہ وہ پانی نہ ہو تو ہر چیز جل کے رہ جائے، جہاں سے جب چڑھنا شروع ہوتا ہے پھر تو اوپر چلا جاتا ہے نا، اس لیے اس کی وہ تپش نہیں رہتی، تو وہ پانی جہاں سے چڑھتا ہے وہ پانی ابلنے لگ جاتا ہے، اس قدر وہ سخت اس وقت کرنے لگتی ہے۔ تو وہاں جا پہنچے، فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح وقد اخذنا بما لدیہ خبرا، ہم نے گھیرا اس کے علم کو، یعنی وہ جو علم ہم نے اس کو عطا کیا اس کے مطابق وہ وہاں پہنچا۔ ثم اتبع سببا، پھر اسباب کا پیچھا کیا، یعنی اپنے ساتھ سامان لیا، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ بین السدین، 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وجد من دونہم، ما پایا ان کے علاوہ قوم، ایسی قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، جن کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ باتیں کرتے تھے مگر پتہ نہیں چلتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی آتے ہیں ہمارے بندے بھی کھا جاتے ہیں، جانور بھی کھا جاتے ہیں، اور نقصان زمین کا بھی کر جاتے ہیں، جتنی فصل اگی ہوتی ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا، کیا ہم آپ کو کچھ مال دے دیں، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دے، کوئی دیوار بنا دے ایسی کہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي، فرمایا جو کچھ مجھے میرے رب نے عطا کیا خیر، وہ بہتر ہے، یعنی مال کی مجھے کمی نہیں ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، اپنی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی میرے ساتھ مل جاؤ، جو جو میں کہتا جاتا ہوں وہ کام کرو، مل کے پہاڑ دونوں طرف، ادھر پہاڑ ہیں 2 اور پہاڑیاں بنا دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر وہ پھنس کے رہ جائیں۔ تو فرمایا اجعل بینکم، میں بناؤں گا تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، ردما آڑ، آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، یعنی
لوہا پہلے پگھلا کے تو اس کی اینٹیں بنائی، بڑی بڑی اینٹیں، تو پھر ان کو جوڑا اور اندر وہ رکھا، باہر پتھروں کی دیوار بنائی، پورا ایک پہاڑ کا اوپر لے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ ساوا بین الصدفین، دو پہاڑوں کے برابر ہو گئے، یعنی ادھر دو پہاڑ بھی اتنے اونچے، ادھر یہ بھی بالکل برابر ہو گئے۔ قال انفخوا، کہا اب پھونکے مارو، یعنی اس میں وہ بھی رکھ کے نا، پھر تانبا پتل وغیرہ یہ ساری چیزیں رکھ کے پھر اس کو آگ لگائی، لکڑیاں بھی درمیان میں رکھی تھی نا، اور وہ جب آگ لگی اور وہ سارا تانبا پتل لوہا پتھر سب ایک جان ہو گیا۔ حتی اذا جعلہ نارا، جہاں تک کہ جب ساری آگ ہی آگ جمع ہو گئی، قال آتونی، فرمایا لاؤ، افرغ علیہ کترا، میں اس پر تانبا ڈالوں، اوپر سے تانبا پھر ڈالا تو اب وہ مکمل لوہے کے قسم کے پہاڑ بن گئے۔ فرمایا فمستاؤ، اب یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں یذروا کہ اوپر سے چڑھ سکیں، ومستاؤ لو نقبا، اور نہ یہ سوراخ نکال سکتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ادھر ان دیواروں کے اندر ہیں پھنسے ہوئے اور ہر روز سوراخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل آ کر باقی سے نکالیں گے اور پھر نکل جائیں گے، لیکن وہ جب دوسرے دن آتے ہیں وہ پھر ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے قریب جب جس دن نکلنے کا ٹائم آئے گا ان سے قدرتی نکل جائے گا کہ کل انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کہنے کی برکت یہ ہوگی کہ وہ جتنا کھودا ہوا ہوگا وہ کھودا ہی ہوگا، دوسرے دن باقی سے کھود کے نکل آئیں گے۔ یہ اگر کسی صاحب کو اطلاع نہیں ہے کہ یہ کہاں ہیں تو وہ انکار نہ کرے، یہ نہ کہے کہ نہیں جی کوئی نہیں ہے، ہوتے تو نظر نہ آ جاتے، اتنا یہ دنیا یہ جہاں مرضی ہے چلے جائیں، جو رب نے چیزیں چھپا کے رکھی ہیں وہ ان کو نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہزاروں چیزیں ان سے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ اس کا اپنا ایک کنٹرول ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو کوئی آدمی اس کی بادشاہی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ ہیں کہاں یہ مقرر کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہیں، اور قرآن اس بات پر گواہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد بھی اس پر گواہ ہے۔ فرما ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، فاذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وہ وعدے کا ٹائم آ جائے گا، جعلہ دکا، اس کو ریزہ ریزہ کرے گا، یعنی وہ دیواریں گر جائیں گی تو وہاں سے وہ نکل آئیں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرا رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، ہم نے چھوڑا بعض ان کو، یومئذ اس دن، یموج فی بعض، بعض میں وہ اتریں گے، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اس وقت سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم سب کو اکٹھا کریں گے، یعنی وہ سب کو اکٹھا کرنے کا دن ہے، اس دن سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم سامنے کریں گے جہنم کے، یومئذ اس دن، للکافرین کافر، عرضا، سامنے کرنا، سامنے کرنے کا مطلب یہ نہیں صرف سامنے کریں گے یہ کافر ہیں اور یہ جہنم ہے، بلکہ ان کو جہنم میں گرائیں گے۔ الذین کانت، وہ جہنم کے، اعینہم، ان کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میرے ذکر سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ افحسب الذین، کیا پس گمان کر لیا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی، کہ بنائیں میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، اپنا حمیتی۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا، جہنم کو، للکافرین نزلا، کافروں کے لیے مہمانی۔ قل، فرما دیجیے، هل ننبئکم، کیا ہم بتائیں تمہیں، بالاخسرین اعمالا، کہ قیامت کے دن اعمال کا خسارہ کن لوگوں کو ہونے والا ہے۔ الذین ضل سعیہم، وہ لوگ جن کی اپنی کوشش ضائع ہو جائے گی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی کفر کی وجہ سے ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کریں گے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ، سنا کہ وہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ سارے کام ضائع۔ اولئک الذین کفروا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں سے،
وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات سے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ضائع ہو گئے ان کے عمل فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ نہیں قائم کریں گے ان کے لیے یوم القیامہ قیامت کے دن وزن یعنی ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھا جائے گا، وزن ہی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وزن ہوگا نیک اور بد عمل کا، جن کا عمل ہی کوئی نہیں ہوگا وہاں ان کے لیے میزان رہے، یعنی جن ایمان ہی نہیں ہوگا، پہلی بات تو یہ، تو جب ایمان ہی نہیں ہے تو عمل ہی نہیں ہے، عمل ہی نہیں ہے تو پھر وزن رکھنے کا فائدہ ہی نہیں۔ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہوگا کہ نیک عمل کتنے ہیں، برے عمل کتنے ہیں۔ ذالک جزاؤہم یہ سزا ملے گی ان کو جہنم بما کفروا بسبب اس کے جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی اور بنایا انہوں نے میری آیاتوں کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو ہزوا ٹھٹھا مذاق۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس ان کے لیے جنت فردوس ہے، نزلا مہمانی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یبغون عنہا حولا اور نہیں پا سکیں گے اس میں بدلہ یا بدلنا، یعنی جس جگہ جائیں گے وہ اتنی اچھی لگے گی کہ یہ بھی نہیں کہیں گے یا اللہ اب اس سے کوئی اور جگہ ہمیں عطا فرما، یہ بھی وہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اتنی عالی شان ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں پیدا ہوگی ان کے دوسری جگہ رہیں۔ قل فرما دیجئے لو کان البحر اگر ہو جائیں سمندر مدادن سیاہیاں لکلمات ربی میرے رب کی کلمات لکھنے کے لیے تو لکھنے والے لکھتے رہیں، لنفد البحر وہ سمندر کی سیاہیاں ساری ختم ہو جائیں قبل ان تنفد کلمات ربی میرے رب کے کلمے ختم نہیں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات لکھنا کو چاہے تو سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور سارے درختوں کی کلمے بن جائیں، لکھنے والے لکھتے رہیں تو کلمے ختم ہو سکتی ہیں، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، رب کے کلمات ختم نہیں ہیں۔ بلو جینا بمثلی مددا اگر اتنی سیاہی اور بھی آ جائے پھر بھی، قل فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم سوائے اس کے نہیں میں بشر ہوں تمہاری طرح، ہر نبی بشر ہوا ہے، بشریت کا نبی کی بشریت کا انکار یہ کفر ہے، لیکن یہ کہنا کہ بالکل ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہمارے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں ایسی نبی میں بھی پائی جاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ جو انکار ہے یا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ نبی بالکل ہماری طرح نہیں ہے، چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، کہاں ہم جیسے لوگ اور کہاں نبی کی ذات بلند و بالا، جو نبی بھی اس کے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، سارے نبی بھی کہتے ہیں کہ ہم بے شک نبی ہیں لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہاں میں اور آپ کیا اس کا مثلیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف یہ ہے کہ جس طرح ہمارا ظاہری بشری سارے تقاضے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں شادیاں کرتے ہیں، اسی طرح نبی بھی کرتے تھے، لیکن ان کا یہ کام بھی سب سے اعلیٰ اور بالا تھا۔ یوحیٰ الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد سوائے اس کے نہیں تمہارا خدا ایک ہی ہے، فمن کان یرجو جو آدمی امید رکھتا ہے لقاء ربی اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا اسے چاہیے کہ وہ عمل نیک کرے، ولا یشرک بعبادت ربی احدا اور مت شرک کرے شریک ٹھہرا اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو۔